بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے 21ویں صدی کا سب سے بہترین وٹامن ہے اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے دیسی کھانوں میں پایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس پہ کوئی ویڈیو اردو میں آپ کو نہیں ملے گی. انگلش میں بھی بہت کم ہے کیونکہ یہ ابھی تک اکیڈمک لیول پہ ہے. کسی لیبارٹری میں اس کا خون کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، صرف کھانوں میں، اور اس کے رزلٹ آ رہے ہیں. بے تحاشا سٹڈیز ہوئی ہیں. جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اس کا تعارف کرا دیا تھا، وٹامن ڈی کے ساتھ لینا ہے. تو آج میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. پہلے وٹامن K1 تھا، یہ کلاٹنگ میں کام آتا ہے، گرین لیف ویجیٹیبل میں ہوتا ہے. اور یہی جب گائے، بھینس، بکری یہ وٹامن گرین لیف ویجیٹیبل کھاتی ہیں تو ان کے پیٹ میں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا فرمنٹیشن کا، وہ K1 کو K2 میں کنورٹ کر دیتی ہیں. لیکن یہ ہوتا بہت تھوڑا ہے، 5-10%. اسی لیے گائے، گراس فیڈ گائے کے دودھ میں، مکھن میں، دہی میں یہ K2 آ جاتا ہے، وہ K1 سے کنورٹ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ سمجھ لینا آپ نے. اصل جو اس کا ہے MK7 ورژن ہے، جو کہ 10 ٹائمز زیادہ ابزارب ہوتی ہے. یہ بیسٹ فیٹ سولبل وٹامن ہے. اسے اس کا ہمیشہ آپ نے ناشتے کے ساتھ، انڈے کے ساتھ یا فیٹ کے ساتھ لینا ہے. کوشش یہی کرنی ہے، خالی پیٹ نہیں لینا ہے اس کو. اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت اچھا ابزارب ہوتا ہے. K2 جو ہے موسٹلی برین، کڈنی میں سٹور ہوتا ہے، ہارٹ میں. اور K1 آپ کو لیور میں کلوز ہوتا ہے. K1 کلاٹنگ لے آتا ہے، خون جمنے کے لیے زیادہ تر اس میں اس کا یوز ہوتا ہے. تو اس کے بڑے بڑے سب سے امپارٹنٹ فنکشن جس کے لیے میں اس کو بنا رہا ہوں، یہ ہارٹ کی آرٹری اور پیریفرل آرٹری، ان کو بند آرٹریوں کو، پلیک کو کھولتا ہے. سب سے زیادہ رول یہ ہے اس کا، سب سے امپارٹنٹ ہے. کئی لوگوں نے اپنا ہارٹ اس کا بلاکیج ریورس کیا ہے اس سے. آگے ہمارے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر، میں بتاؤں گا آپ کو. اور اس میں سب سے زیادہ اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے. یہ جیسے دیکھیں آپ، یہ آرٹری میں بلاکیج تھا، 3 مہینے بعد یہ کوئی 20% کم ہوا، اور یہ 6 مہینے بعد یہ کوئی 40-50% بلاکیج کم ہو گیا. ابھی اس پیشنٹ کو نہ اسٹنٹ کی ضرورت ہے، نہ کچھ کسی چیز کی ضرورت ہے. بالکل کلیئر یہ چلتا رہے گا. یہ اس طرح بلاک ہوتی ہے، یہ تقریباً 80% بلاک ہے. تو یہ اس کا سب سے امپارٹنٹ فنکشن ہے جس میں بے تحاشا ٹرائل آ گئے ہیں. دوسرا اس کا رول ہے بون میں. وٹامن ڈی جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا کہ پیٹ سے کیلشیم کو ایبزارب کرے گا. کہاں لے کے جانا ہے یہ اس کا کام نہیں ہے. یہ وٹامن K2 کا ڈیوٹی ہے کہ اس کو ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے کے جائے گا. سب سے زیادہ اس کا جو رول ہے وہ ہڈیوں میں. دیکھیں یہ بڑے بڑے خانے نظر آ رہے ہیں، یہ اوسٹیوپوروسس ہے، خاص کر عورتوں میں ہوتی ہے. یہ ہڈی ٹوٹتی بھی سب سے زیادہ یہی ہے. تو وٹامن K2 کیا کرے گا؟ جو کیلشیم خون میں ہے اس کو ہڈی میں رکھے گا اور ہڈی کو مضبوط کرے گا. اور اسی طرح دوسری دانتوں میں کرے گا. دانت مضبوط ہوں گے، بون مضبوط ہوگی، آرٹری کو کھولے گا، بلاک آرٹریوں کو. یہ اس کے بڑے بڑے فنکشن ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے امپارٹنٹ. اس لیے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ سپلیمنٹ سے ان سے دور رہیں، کوشش کریں کہ آپ نیچرل سورس سے لیں. دوسرے اس کے فنکشن میں یہ شوگر ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، شوگر کا ریزسٹ کم کرتا ہے. آکسیڈیشن اصل چیز لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹ. یہ گاڑی میں جو زنک لگا ہے اس کو ہم آکسیڈیشن کہتے ہیں. اور جو ہم ویجیٹیبل میں، فوڈ میں ہم کہتے ہیں نا اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں، نٹس میں اور گراس فنشڈ میں، وہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. وہ باڈی میں زنک نہیں لگنے دیں گے آپ کو، وہ روکیں گے. اسی طرح لیور سروسز میں بے تحاشا رول ہے. رینل فیلر میں اس کا ٹرائل ہو رہے ہیں ابھی، کرونک کڈنی ڈیزیز میں، کہ GFR واپس آتا ہے کہ نہیں آتا. عام حالت میں تو GFR بڑھاتا ہے، لیکن رینل فیلر میں اس کا ٹرائل ہو رہے ہیں ابھی. تو اس لیے اس کے معمولی بتا رہا ہوں. آٹو امیون ڈیزیز میں جیسے جوڑ ہے، ڈائنٹ ہے، سوریاسس ہے، اسکن ڈیزیز ہیں، یہ اس کا رول اس کا بہت اچھا آ رہا ہے. دماغ کمزوری میں MS، پارکنسنزم. آنکھوں میں بہت امپارٹنٹ رول ہے، اندھا پن میں، کمزوری میں، کیونکہ اس کا ڈی کے ساتھ لنک ہے. اسی طرح یہ باڈی فیٹ کم کرتا ہے. فیٹ جب کم کرتا ہے تو ویٹ کم کرے گا، ویٹ کم کرے گا تو اینٹی کینسرز بھی ہے. لیور اور پراسٹیٹ کینسر میں ان کا بہت اچھا رول ڈیفائن ہو گیا. بے تحاشا ہے. یہ میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، لیکن جس فوڈ میں یہ ہوگا اس کے بارے میں 100% گراس فنشڈ ہونا چاہیے. یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو. 100% گراس فنش کا مطلب ہے 80-90% ہمارے گاؤں کی گراس فنش ہی ہے. اس لیے بے فکر ہو کہ ہمارے 80-90% آپ لے سکتے ہیں. سب سے زیادہ اس کا ہے نیٹو فرمنٹڈ سویابین ہے. یہ جاپانی اچار ہے. یہ آرگینک وہ لیتے ہیں سویابین، اس کا اچار بناتے ہیں. اس کے 100 گرام میں 108 مائکرو گرام ہے. ہمارا ڈیلی ڈوز ہے 100 مائکرو گرام. تو یہ آپ دیکھ لینا. آگے 3-4 ڈفرینٹ اسکول اسٹڈی ہیں. کوئی کہتے ہیں 600 ہے، 200 ہے. تو یہ میں نے ساروں کو کیلکولیٹ کر کے جو میں سمجھا ہوں کہ ایوریج وہ میں نے دے دیے.
دوسرا سب سے بڑا جو ہماری دیسی مرغی ہے جو کہ گھاس میں چرتی ہے، کھیتوں میں کھاتی ہے، کیڑے مکوڑے، وہ اس کی انڈے کی زردی میں 67 سے 192، آپ 67 لے لیں۔ تو اسی لیے میں جب بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ 2 سے 3 انڈے دیسی انڈے کھائیں تو آپ کا K2 پورا ہو جائے گا۔ میری پھر کوشش یہی ہے کہ سپلیمنٹ سے نہ لیں، کوشش کریں اپنے دیسی چکن ہے، اس کے 100 گرام میں 10 ہے، اگر آپ نے 200-300 گرام بھی لے لیا، 30-40 آپ کے لیے کافی ہے۔ لیور ہے بیف، اس میں 11 ہے، اس لیے یہ گراس فنش بٹر میں نے بتایا تھا 2 to 7 ہے، 10 گرام میں ہے، 30-40 گرام آپ لے لیں، آپ کا ڈوز پورا ہو گیا۔ سور کراٹ یہ گوبھی کا اچار ہوتا ہے، اس میں تھوڑا پایا جاتا ہے، یہ آپ سارا دیکھ لیں۔ چیزز میں بہت زیادہ ہے، وہ چیز جو گائے گراس فنشڈ ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، گرین والی نہیں۔ تو ان میں چیدار جیسے ہمارے یہاں ملتی ہے، باقی بھی ملتی ہیں، یہ تھوڑا آپ سارا دیکھ لینا۔ دوسری جو سب سے اس میں انٹرسٹنگ، جو لوگ ینگ لوگ، میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ ینگ بندے 30-35 والے اس طرف آ جائیں، 90 اگر وہ 10 ملی گرام مائکرو گرام بھی لے رہے ہیں تو ان کو 90% چانس ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، آرٹری بلاک نہیں ہوگی۔ جن کی ہو چکی ہے اس میں ریورسل میں بہت ٹائم لگتا ہے اور 10-20-30% ہی ہوتی ہے۔ تو اصل یہ میسیج ان ینگ لوگوں کے لیے، ینگ ہم کہتے ہیں 40 سے نیچے، اس کے بعد اولڈ ایج کے سارے جو فزیالوجی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ کریں سب زیادہ۔ دوسرا اس میں ڈفرینٹ اسٹڈی ہیں، MK7 ورژن جیسے میں نے بتایا تھا بیسٹ ابزارب ہوتا ہے، یہ جیسے ایک اسٹڈی میں 26% ریڈکشن ان مورٹیلٹی میں ہے، کورونری آرٹری میں 20%، ڈفرینٹ اسٹڈیز میں 28% ہے، اوسٹوپروسس میں رول ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ریورس کیا ہے، ان کا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ فرمنٹڈ سویا نیٹو پاؤڈر آ گیا ہے، امیزون پہ اویلیبل ہے، وہ آدھا چمچ 1 چمچ لینا ہوتا ہے آپ نے، تو وہ لے سکتے ہیں۔ اگر جو ڈائٹ والا نہیں ملتا، جو کہتے ہیں جی نہیں ہے دیسی چیزیں، ان کے لیے یہ پھر مجبوری ہے، خواہ آپ ایک سے دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے آپ آٹومیٹکلی۔ یہ پھر اسٹڈیز ہے جس میں 50% ریڈکشن ان آرٹیریل کیلسیفیکیشن ہے، 50% ریڈکشن ان کارڈیوواسکولر ڈیتھ ہے، اور 25% مورٹیلٹی ڈیتھ ریٹ کم ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں، میں نے ساری دے دی ہیں۔ اچھا، جو رچ فوڈ ہے وٹامن K2 کے، یہ ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں، کیونکہ یہ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، ابھی تک عام نہیں ہوا۔ یہ 2005-6 سے آیا تھا اور ابھی تک ٹرائل ہے، لیکن باہر تو ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کہیں لیبارٹری کوئی نہیں کرے گی، کسی ڈاکٹر کو کچھ نہیں پتہ ہوگا، اس لیے یہ آپ ڈفرینٹ، میں نے تینوں دے دی ہیں۔ جو میں نے ریکمینڈ کی ہے وہ آئیڈیل ہے۔ ابھی نیٹو میں ایک ڈفرینٹ اسٹڈی ہے، وہ کہتے ہیں جی 939 مائکرو گرام ہے، بیف لیور میں وہ کہتا ہے 263 ہے، تو میں نے پہلے جو بتایا تھا وہ کم سے کم رکھا تھا۔ چکن ہارٹ میں بہت زیادہ ہے، بٹر میں ہے، یہ چیز میں ہے، چکن جیسے ہم چکن سے مراد دیسی چکن ہوگا، ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور ایگ یولک میں ہے 37 ہے، وہاں 60 تھا۔ تو ڈفرینٹ یہ اس میں اسٹڈیز ہیں۔ یہ پھر ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کی اسٹڈیز ہیں، اس میں بیف لیور نے بتایا ہوا ہے، چکن میں کتنا ہے، گوس کہتے ہیں بطخ کو، راج ہنس، تو گراؤنڈ بیف میں کم ہوتا جاتا ہے، بیف کڈنی میں، بیف لیور میں، ہارڈ چیزز میں زیادہ ہوتا ہے، یہ سافٹ چیز میں بھی ہے، ایڈم چیز ہے، بلو چیزز ہیں، یہ سارے میں نے آپ کے لیے دے دیا، سلی سے دیکھ لیں، کیلکولیٹ کر لیں۔ یہ ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے، اس میں بتایا ہے کہ کس ڈیزیز میں اس کا رول ہے، آپ اندازہ کریں۔ ہارٹ ڈیزیز ہے، اوسٹوپروسس ہے، ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، ڈیمینشیا ہے، جوائنٹ ہیلتھ ہے، تقریباً آپ نام لے لیں، پڑھتے جائیں، پوری لسٹ ہے، اور ابھی اسٹڈیز آ رہی ہیں۔ یہ پھر اس کے بارے میں ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں، یہ میں ساری شیئر کر دی ہیں، پیپر ہیں، بے تحاشا اسٹڈی آ رہی ہے۔ میں مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے گاؤں کا دیسی بیف کھائیں، اس کا لیور کھائیں، اس کا برین کھائیں، اس کا دل کھائیں، اس کا دیسی چکن کھائیں، اور دیسی انڈے کھائیں، اور دیسی بٹر کھا لیں۔ آپ کو کسی ٹونک کی ضرورت نہیں۔ تو پھر جیسے میں بتایا نیٹو کا پاؤڈر بھی ہے، K2 ٹیبلٹس بھی اویلیبل ہیں، K2 کیپسول بھی اویلیبل ہے، تو اسے کریں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔